پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تلکا الدار الاخرات تلک الدار الاخرات نجعلوها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبات للمتقین. دیکھو یہ جو ہے نا یہ تلکا یہ الدار الاخرات یہ آخرت کا جو گھر ہے نا نجعلوها ہم ان کے لیے بناتے ہیں للذین وہ لوگ جو لا یریدون نہیں چاہتے کیا نہیں چاہتے علوا فی الارض اس زمین کی بلندی اس زمین پہ رہتے ہوئے ترقی وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اس زمین پر کوئی عیش و عشرت اتنی ملے اور ولا فسادہ اور نہ ہی کوئی فساد. دیکھیں زمین پہ رہتے ہوئے عیش و عشرت کی ترقی کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا ولا فسادہ اور نہ ہی فساد. مطلب یہ ہے کہ یہ جو دولت تمہیں ملتی ہے نا یہ ایک فساد ہے فساد بن جائے گی تمہارے لیے بھی اور معاشرے کے لیے اگر انصاف نہ کر سکے. اگر انصاف کر سکتے اور دولت سے محبت نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں خرچنا چاہتے ہو تو پھر تو تمہارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ خیر یہ دولت پھر خیر ہے تمہارے لیے. ورنہ جو بھی چیز ملی ہے وہ بڑا زیادہ امتحان ہے. تو اس لیے یہ جو زمین ہے نا اس پر رہتے ہوئے اتنی بڑی بڑی خواہشیں نہ کرو کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں تو بس دنیا ہی فتح کر لو اتنی ترقی کر لوں کہ بس میرے رشتہ دار مجھے دیکھتے ہی رہ جائیں میری اولاد کو میری جائیدادوں کو میری زمینوں کو میری گاڑیوں کو. ان چیزوں کے اگر پیچھے لگ گئے تو بس زندگی گئی. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جگہ نا کوڑا آیا تو وہاں رک گئے اور کوڑے میں کیا تھا ایک مری ہوئی بکری کا بچہ. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ سنو تم میں سے کوئی اس کو خریدے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون خریدے گا ایک تو کوڑے میں بکری کا بچہ اور وہ مرا ہوا تو اس کو کون خریدے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو پھر یہ دنیا اس کوڑے سے بھی بدتر ہے بیوقوف ہوگا جو اس دنیا کو خریدے گا. یہ دنیا اس کوڑے میں مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس کے پیچھے جائے گا. تو آخرت کی زندگی جو بھی ہے نا آخرت کا گھر جتنی بھی قرآن کے اندر مثالیں دی گئی ہیں نا تمثیلیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں ہوگا وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. صرف ایک دنیا کے لحاظ سے ہمیں مثالیں دے دی ہیں ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ جنت کیا ہوگی جنت کیا ہوگی اس کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں ہمیں دلایا. وہ اللہ نے کسی آنکھ کو اور کسی دل کو اور کسی دماغ کو اس کے اندر نہیں ڈالا. وہ ایک ایسا تصور ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تصور کہ جنت کیسی ہے. اور یہ جو زمین ہے جس زمین پر ہم رہتے ہیں نا اس کا بھی شکر ادا کریں. آپ کو پتہ ہے یہ زمین جس سپیڈ سے گھوم رہی ہے ہمیں تو یہاں جینا ہی نہیں چاہیے کہ جس سپیڈ سے یہ سیارہ یہ زمین گھوم رہی ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اسی زمین پر رب نے ہمارے لیے کیا بہاریں لگائی ہوئی. یہ ذرا سا بچے کو جھولا تیز لینا تو مرنے والے ہو جاتے ذرا سا ہمیں کوئی زور سے گھما دے یا ہم کوئی اس طرح کا جھولا لے لیں تو کیا زندگی ہے چکر آ جاتے ہیں. یہ زمین جتنی تیزی سے گھوم رہی ہے نا ہمیں کوئی چکر آئے ہمیں اللہ نے کوئی محسوس ہونے دیا. یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ قرار دے دی ہے. تو اس پہ رہتے ہوئے اس گھر کی تیاری کر لو جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو. تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جو تلک دار الاخرات جو آخرت کا گھر ہے نا وہ ہم کن کے لیے تیار کرتے ہیں وہ کن کے لیے تیار ہوتا ہے وہ جو دنیا میں دل نہیں لگانا چاہتے وہ ان کے لیے تیار ہوتا ہے. اور والعاقبات للمتقین اور یہ جو گھر ہوگا نا وہ انجام والعاقبات انجام ہوتا ہے آخری ٹھکانہ وہ کس کے لیے ہے متقین. اب متقین کون ہے وہ اللہ نے شروع کے تعارف میں ہی بتا دیا. قرآن شروع کیا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب. ایک تو یہ کتاب ہے یہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے اس میں پوری زندگی کے تمہارے گزارنے کے رہنے کے مرنے کے جینے کے بڑی بیلنس کتاب ہے. کتاب لوگ لکھتے ہی وہ ہیں جس کے اندر تمام چیزیں آ جائیں. پھر وہ کتاب لکھتا ہے بندہ کہ میں یہ ایک کتاب لکھ سکتا ہوں مجھے سب چیزوں کا علم ہو گیا.
اس لیے اللہ نے کہا کتاب، ایک کتاب جو ہوتی ہے نا اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام چیزیں ہیں. ایک انسان کی زندگی جو میں نے پیدا کیا اور قیامت تک کے آخری انسان کی زندگی جو آخری ہوگا، ان تمام کے حالات میں نے اس کتاب میں بھر دیے ہیں، اور اس کتاب میں نے تمہیں جینے کے طریقے بتا دیے، اور اس میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، شک نہ کرنا. پھر شروع میں بتا دیا للمتقین کہ متقین کیا ہوتے ہیں. وہ ساری ڈیفینیشن متقین کی بتا کے چلیں گے. یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم شروع میں سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا، اور ہم اس کی ایک ایک آیت کی کوئی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے. اس ایک ایک آیت کی تفسیر ہی پورے قرآن میں ہے. سورۃ فاتحہ کی ساری تفسیر یہ پورا قرآن ہے. ایک ایک آیت کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں، وہ ہیڈ لائن ہے. سورۃ فاتحہ ہیڈ لائن ہے، بتا دیا کہ کیا کیا ہے. آگے اس کی ساری جتنی وضاحت ہے نا، ایکسپلینیشن اس کی یہاں آ جائے گی. وہاں بھی کہا متقین، تو یہاں متقین بتا دیا کہ اب کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈریں گے، خوف رکھیں گے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، منہ دکھانا ہے. مر گئے نا آج تو کسی نے کام نہیں آنا. یہ جو میں سنبھال کے رکھتی ہوں نا، یہ انہوں نے لے لینا سب جو میرے ارد گرد ہیں. تو میں کیا سنبھال کے رکھوں جو میرے کام آئے؟ وہ نیک اعمال ہے. میں اپنی نیکیاں سنبھال کے رکھوں، وہ میرے سے کوئی نہیں چھین سکتا. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ان نیکیوں کو چھین سکے، کہ میری نمازوں کو کوئی چھین سکے. نمازوں کے جو نمبر مجھے مل گئے ہیں کوئی چھین سکے. جو میں قرآن پڑھتی ہوں، کس طریقے سے پڑھتی ہوں، میرے دل کی وہ کیفیت کوئی نہیں چھین سکتا. تو اس لیے میں وہ چیزیں کروں جو میرے کام آنی ہیں. باقی جو ظاہری چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، وہ ساری یہ میرے پچھلوں کے کام آنی ہیں. تو میں اپنے کام جلدی جلدی سنوار لوں. اور آپ یہ سوچیں کہ جس طرح اس دنیا میں انسان جلدی جلدی لگتا ہے نا کہ بس میں یہ ڈگری کر لوں، میں اس میں وہ ڈگری کر لوں، پھر میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جلدی جلدی اعمال بھی نیک اکٹھے کر لوں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پہنچ جاؤں، پھر کون سا دن میرا آخری ہو. تو اس میں بھی ٹائم ہی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بڑی خوبصورت چیز سمجھا دی ہے، اور وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. یہ اتنی خوبصورت اب ڈیفینیشن بتا دی ہے اور وضاحت کر دی ہے کہ کیسے رہنا دنیا میں. اللہ نے بتا دیا کہ من جاء، جو کوئی، سوچ لو میری آخرت میں کون کامیاب ہوگا. ابھی پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تلک الدار الاخرہ. آؤ میں بتاؤں پھر آخرت میں کون لوگ ہوں گے. آگے اور وضاحت بتا دی کہ من جاء، جو کوئی بالحسنۃ لایا، فلاح، تو اس کے لیے خیر منہا. یہ جو بھلائیاں لایا نا، کوئی جو بھلائیاں لے کر آیا میرے پاس، اس کے لیے ہے خیر منہا. یہ جو خیر ہے نا، اللہ نے کہہ دیا خیر ہے. وہ کہ کیا خیر ہے، ہم اس کی بھی وضاحت کو پہنچ ہی نہیں سکتے. او بھائی، وہ خیر کے جو جہنم سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا. وہ خیر جو قبر میں جاتے ہی گھیر لینا ہے فرشتوں نے، اور سزائیں شروع ہو جانی ہیں اس جسم کے اوپر، پھر اس روح کے اوپر. وہ خیر جو قبر میں جاتے ہی ہمیں بچا لیا، خیر منہا، اس کے لیے خیر ہے. کون؟ جو لے کر آیا، من جاء، کوئی آیا، بالحسنۃ، نیکیوں کے ساتھ جو آیا. اس لیے نیکیاں جمع کر لو، نیکیاں جمع کر لو. نیکیاں جمع کر کے نا پھر یہ نہ ہو کہ کسی دن اس گٹھڑی میں سوراخ ہو جائے، کسی دن اس جو ہے وہ بیگ وہ ٹوٹ جائے. وہ ٹوٹ کیسے جائے گا؟ پھر کوئی برائی کرو گے تو پھر ہم کوئی دوسروں کی غیبت کریں گے، پھر ہم اس راہ پہ چل پڑیں گے جس سے اللہ نے منع کیا، اس میں سوراخ ہو جائے گا، وہ نیکیاں بھی گرتی جائیں گی. پتہ چلے بیگ پھر خالی ہو گیا. تو ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھو. پھر کہا ومن جاء بالسیئات، اور سن لو جو برائیاں لے کے آئے گا نا، جو برائیاں لے کے آئے گا، فلا یجزی الذین، نہیں کوئی بدلہ پائیں گے وہ لوگ. کون؟ عملوا السیئات، جنہوں نے دنیا میں برے عمل کیے، وہ کوئی اچھا بدلہ نہیں پائیں گے. الا ما کانوا یعملون، لیکن وہی پائیں گے جو وہ خود کر گئے عمل. اللہ نے نہیں کہا کہ میں ان کو، یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، میں خیر دوں گا، یہ میرے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، کالے ہیں، بدے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، ذرا خوبصورت نہیں ہیں، ان کو نہیں میں خیر دوں گا. نہیں، اللہ کی نظر میں کالے، بدے، گورے، چٹے، اونچے، لمبے کوئی نہیں. اللہ نے حالانکہ بنائی ہے اپنی مخلوق، لیکن دیکھے گا کیا؟ ان کے اعمال. یہ تمہیں جو خیر نہیں نہ ملی، اللہ نے کہہ دیا بھائی تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں ملی. تم نے کوئی کرتوت نظر ہی نہیں آئی کہ میں تمہیں کیا نمبر دوں. تم تو دنیا میں جا کے بھول ہی گئے. تم نے کہا یہی دنیا ہے، پتہ نہیں یہی آخرت ہے، یہی سب کچھ ہے، میں تو یہیں پہ سب کچھ کروں گی.
یہی میں سب کچھ پاؤں گی. بدلے جتنے لینے ہیں پلاننگ کر کے اپنی بہنوں سے رشتہ داروں سے خود لوں گی. کسی نے میرے لیے کوئی برائی کی, جب تک میں اب اس کے لیے ہر طرف سے برائی نہ جمع کر دوں گی میں تو نہیں جیوں گی. تو اپنے کام سب تم کر رہی دنیا میں, کوئی تو نے چھوڑا ہی نہیں کہ جو آخرت کے لیے کرتا میں.